السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشر إلى السورة التي تسمع اسمها. الجسد. واو. السهر. الف. اشتكى. جيم. الأرض. ع. الدم. ق. الحمى. دال. جزاكم الله. بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. السحر، الدم، اشتكى، الحمى، الأرض، الجسد. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ منہ مثل الجسد توادهم. جزاک اللہ. عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم. جزاک اللہ. وتعاطفهم مثل الجسد. جزاک اللہ. إذا اشتكى منه عضو. جزاک اللہ. ابتدأ له سائر الجسد بالسهر والهمة. جزاک اللہ. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ایک بار اس کا ترجمہ کون کرنے کی کوشش کرے گا؟ جی. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال باہمی محبت، باہمی رحم اور باہمی ہمدردی میں ایک جسم کے مانند ہے. اگر کوئی ایک جسم کا حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بے چینی اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے، ساتھ دیتا ہے. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اشر الى السورة التي تسمع اسمها. طالب، با. معلمة، الف. معلم، ها. مديرة، دال. مدير، جيم. طالبة. واو. جزاكم الله بارك الله لكما. سمي هذه السورة على ترتيب الأبجدية. معلمة. طالب. مدير. مديرة. معلم. طالبة. جزاك الله بارك الله لك. تدعون أن ليقولن حسبي كاشفات. جزاك الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. جزاك الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. جزاك الله. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. جزاك الله. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. جزاك الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. جزاك الله بارك الله لك. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کس کی تخلیق ہے، یہ آسمان اور زمین کس کی تخلیق ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ آپ کہیے کیا تم نہیں دیکھتے ما تدعون من دون اللہ، کنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ اگر اللہ کسی برائی کا ارادہ، کسی زر کا ارادہ، کسی شر کا ارادہ کرتا ہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ سب بت رکھتے ہیں ایسی استطاعت کہ وہ اس سے بچائیں گے؟ او یا ارادنی رحمتن، یا اگر وہ یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے کسی رحمت کا، کیا وہ بت رکھتے ہیں استطاعت کہ وہ اسے روک لیں، اس رحمت کو روک لیں؟ کل آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں متوکلون، توکل کرنے والے۔ الیوم التاسع والستون، الیوم التاسع والستون، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ضمائر، ضمائر اسماء میں سے ہی ہوتے ہیں۔ ضمائر یعنی پروناؤن، اور پروناؤن کیا کرتا ہے؟ ایک اسم کو یعنی ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ایک حدیث کی طرف ہم جائیں گے جس کا عنوان کیا ہے؟ کلمتان تحبہما الرحمن، دو ایسے کلمے جن دونوں کو رحمان بہت پسند کرتا ہے، دو ایسے کلمے جو رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ گرامر کی طرف سے ہم کیا کریں گے؟ ضمائر منفصلہ لتثنیہ، یعنی ڈیول آج ہم سیکھیں گے۔ دو کہنے والے دو، سننے والے دو اور غائب والے دو، انہیں کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے؟ یعنی آج ہم دیکھیں گے اور استعمال کریں گے نحنو۔ متکلم جب دو ہوں تو وہ نحنو سے ریپرزینٹ ہوں گے، سامنے جب دو ہوں گے انتما سے ریپرزینٹ کریں گے، اور جب دور کوئی دو شخص ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ہے ان کے لیے ہم ہما استعمال کریں گے۔ یہاں پر ایک ضروری اور اہم بات آپ نے نوٹ کر لی ہوگی کہ یہاں پر مذکر اور مؤنث کا کوئی تفریق نہیں، یعنی دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، یا ایک بھائی اور ایک بہن اکٹھے ہوں، جب وہ متکلم ہوں گے تو نحنو کہیں گے، جب ان کی طرف کوئی اشارہ کر کے ان سے مخاطب ہو کر کیا کہے گا؟ انتما، اور جب وہ فریم سے باہر ہوں گے، جب ان کے بارے میں بات ہوگی تو ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ہما۔ اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عربی میں سنگولر پلورل یعنی مفرد اور جمع کے علاوہ تثنیہ ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کرتا ہے، تبھی آپ دیکھیں گے اس کے لیے ضمائر الگ ہوتی ہیں، افعال الگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس کلاس کا آغاز ہم اس بابرکت حدیث سے کریں گے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، دو کلمے، کلمتان، دو کلمے، دو کلمے ایسے ہیں۔ اب یہ جو خفیفتان، ثقیلتان، حبیبتان، یہ تینوں اوصاف ہیں ان کلمتان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسے کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان جو زبان پر بڑے ہلکے، یعنی بڑی پھرتی سے ہم انہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، وہ میزان عمل میں بہت بھاری ہے، یعنی ان کا جو ویلیو ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اس دن جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ عیش میں ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔
تو یہ میزان عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا کرنے میں تو بڑے ہلکے ہیں، لیکن ان کا جو ویلیو ہے، ان کا جو کریڈٹ سکور ہے، وہ بڑا ہی بھاری ہے، ثقیل. اور اس کے علاوہ دیکھ لیجئے، یہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بہت باری ہے. اور یہ کلمتان حبیبتان، اللہ تعالیٰ کو یہ دو کلمے بہت پسند ہے، بہت پیارے ہے. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ زبان پر ہلکے ہے لیکن میزان پہ بھاری ہے. رحمان کو یہ بڑے پیارے ہے. جزاک اللہ. جو مجھے سمجھ آئے گی میں کہنا چاہتی ہوں اس حدیث کے حوالے سے. ہم اکثر سنتے آتے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں بھی ہماری زبان پہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایسی ہی ایک یہ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے یہ جو دو کلمات جو بہت عظیم ہے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی یہ جو دو جملے ہمارے سامنے ہیں، ان کا ورد کیا جائے یا ہم کو ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم ہے، جن کے بارے میں ابی ہریرہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے راوی رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دو کلمتان ایسے دو کلمے ہیں جن کی 3 ایٹریبیوٹس اس حدیث میں ہمیں دیے گئے ہیں، 3 خصوصی باتیں ان دو کلموں کے بارے میں. ان دو کلموں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ خفیفتان علی اللسان، جب آپ زبان سے پڑھو تو آپ کو بہت ہلکے لگیں گے، یعنی بڑے وہ مشکل نہیں ہیں جو ہماری زبان نہ آ سکیں، بہت آسانی سے ہماری زبان پہ یہ دو کلمات آتے ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. تو اب ان کی دوسری دو تعریفیں ہیں، ایک تو یہ ہلکے ہیں، بولنے میں بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اگر اب آپ ان کا وزن دیکھو، یعنی اگر آپ ان کو دیکھو کہ ان کا رتبہ کتنا ہے، یہ کتنے وزن میں کتنے باری ہیں، جیسے ہم کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ اس کا کافی وزن ہے، اٹ مینس کہ یہ اٹ کیریز ویٹ. ان میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپا ہوا رکھا گیا جو بہت حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت باری ہے. میزان کے حساب سے اگر آپ ان کو تولنے بیٹھو تو ان کا کافی وزن ہے. ثقیلتان ہے. حبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ دو کلمات، یہ دو جو سینٹینس ہم کہیں یا کلمات کہیں، یہ بہت پیارے ہیں. حبیبتان، انہیں بہت پیار ہے ان دو کلمات سے. تو یہ دکھاتا ہے کہ اگر ہماری زبان پہ بھی یہ دو کلمات آ جائیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، تو کتنی خوبصورت بات ہوگی ان دو کلمات کے بارے میں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. بہت عظیم ہے، میں یہ سمجھ رہی ہوں اس سے. جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں. یعنی یہاں دیکھیں آپ، جو آج کا عنوان تھا حبیبتان الی الرحمن، چاہے یہ خفیف ہو یا نہ ہو، چاہے یہ ثقیل ہو یا نہ ہو، لیکن پہلی اور اہم بات کیا ہے؟ یہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم انہیں اکثر دہرائیں. یہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. اگر آپ دیکھیں صحیح بخاری کی ریفرنس نمبر 7563 میں اس حدیث کو یوں بیان کیا گیا ہے، کلمتانی، پہلے وہاں پر آیا ہے حبیبتانی الی الرحمن، اس کے بعد آیا ہے خفیفتانی علی اللسان، پھر آیا ہے ثقیلتانی فی المیزان، اور پھر اس آرڈر کو لیتے ہوئے پہلا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر آیا ہے سبحان اللہ العظیم. یعنی جب ہم اس ریفرنس کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر پہلے کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، پھر کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، اور پھر تیسری خوبی کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، اور پھر پہلا جو کلمہ آیا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جن کی 3 خوبیاں بیان ہوئی ہیں. وہ کلمے ہیں سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ. اب آئیے، اب ہم 2 قرآن کریم کی آیات دیکھیں گے جن میں ہم ضمائر منفصلہ کو دیکھیں گے جو کہ ڈیول کے لیے استعمال ہوتی. سب سے پہلے سورہ توبہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا إِلَّا تَنْصُرُوهُ.
اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے. کون ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ بھی کرتے ہو تو کوئی بات نہیں. فقد نصرہ اللہ، اس کی مدد تو اس سے پہلے بھی اللہ کر چکا ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے اس کی مدد کی، جب کہ کافروں نے اسے نکالا. ثانی اثنین، وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی اثنین، ثانی دوسرا تھا دو میں. یہ دو کون تھے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار، غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کرو. ان اللہ معنا، ان اللہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ ہما پر. تو امیجن کیجئے کہ دو شخص ہیں جو کہ غار میں ہیں اور میں اور آپ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ ہما فی الغار، یاد کرو وہ وقت جب وہ دونوں غار میں تھے. یعنی ہما کسے ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دو کے لیے آتا ہے اور غائب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مزید نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہما جو ڈیول ہے یہ دو مذکر کے لیے بھی آتا ہے، دو مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ اگر ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو ان کے لیے بھی ہما ہی آتا ہے. مزید اور ایک چیز جو ہم یہاں پر نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی معنا، یہ نا جو ہوتا ہے یہ پلورل ہوتا ہے اور ڈیول کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہم کہتے ہیں نحنو، نحنو دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا تھیم جو ہے وہ ڈیول کو سمجھنے کے لیے ہے. اب آئیے سورۃ القصص کی اس آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا يصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون. اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال سنشد عضدک باخیک، ہم ضرور جلد ہی، سنشد ہم ضرور جلد ہی، عضدک تمہارا بازو، باخیک تمہارے بھائی سے، ہم ضرور شدت بخشیں گے تمہیں، قوت بخشیں گے، مضبوط کریں گے تمہارے بازو کو تمہارے بھائی سے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں تقویت دیں گے، طاقت بڑھائیں گے تمہارے بھائی سے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے سلطانہ، غلبہ عطا کریں گے. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ تم پر دست درازی، لا یصلون الیکما، وہ تم دو پر دست درازی نہ کر سکیں گے. یعنی یہاں پر بھی دو شخص ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اے موسیٰ تمہارا بازو، تمہاری طاقت بڑھائیں گے اور تمہیں غلبہ عطا کریں گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے. اور یہ سب کیا ہوگا؟ بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے باعث، اپنی نشانیوں سے ہم تمہیں یہ سب چیزیں عطا کریں گے. پھر یہاں پر کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ انتما، انتما تم دو، انتما یاد رکھو تم دو، ومن اتبعکم الغالبون تم دو، اے ہارون اور اے موسیٰ علیہ السلام تم دونوں، ومن اتبعکم الغالبون تم دو اور تم دو کے تابع، جو تم دو کی اتباع کریں گے وہ غالب آئیں گے.
تو اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے کانٹیکسٹ کیا لیا؟ غار میں دو شخص ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یاد کرو وہ وقت جب وہ غار میں تھے، ہما. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سیدھے مخاطب کر کے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انتما، یو ٹو، بوتھ آف یو، اینڈ دوز ہو اوبے یو. تم دو اور جو تمہاری اتباع کریں گے وہ غالب آئیں گے. یہاں پر بھی ہم نے نوٹ کر لینا ہے کہ انتما دو مذکر کے لیے، دو مؤنث کے لیے، ایک مذکر اور ایک مؤنث کہیں پہ ہیں، ان کی طرف اب بات کر کے کیا کہیں گے؟ انتما. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں. ضمائر ضمیر کی جمع ہے. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کلمہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ ظاہری اسم کی جگہ پر آتا ہے اور یہ تکرار کو روک دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے، خالد یاسر معلمان. خالد اور یاسر صاحب دو استاد ہیں. خالد یاسر یسکنان فی البیت، وہ دونوں گھر میں رہتے ہیں. یعنی خالد یاسر پھر سے ہم نے یوز کیا. پھر دیکھ لیجئے، خالد یاسر یذهبان الی المدرسۃ بالحافلہ. خالد اور یاسر مدرسہ جاتے ہیں بس میں. تو اس تکرار کو ہم کیسے روکیں گے؟ ہم بس پہلی بار کہیں گے خالد، مزید ہم و استعمال کر کے خالد و یاسر، اور پھر یہاں پر ہما، یہاں پر ہما. اب فرض کر لیجئے یہاں پر ایک استاد ہے اور یہاں پر ایک استانی ہے. اس صورت میں بھی ہم ہما ہی کہیں گے، ہما ہما. اب اگر دونوں استانیاں ہو تو یہاں پر پھر ہم نے چینج لانی ہوگی، لیکن ضمائر بالکل ہما ہی استعمال ہوں گے. یہاں پر بھی فعل چینج ہوگا، یہاں پر بھی فعل چینج ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ہمارے پاس عابدہ ہے اور اسمت ہے. عابدتن و اسمتن معلمتان ہما تسکنان فی البیت ہما تذهبان الی المدرسۃ بالحافلہ. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈیول کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جب وہ غائب ہو تو ہم ہما استعمال کرتے ہیں. اب اگر یہ دو شخص ہیں جیسے انا و اخی معلمان، انا و اخی کے بدلے اب ہم کیا کہیں گے؟ نحنو. ہم کہیں گے نحنو. یہاں پر بھی ہم کہیں گے نحنو. تو کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ڈیول جب متکلم بات کرے گا دو کے لیے، الگ سے متکلم کے لیے، ہم دو کہنے کے لیے ہمیں نحنو ہی استعمال کرنا ہوگا. اور پھر اگر سامنے یہ کوئی شخص ہے، یعنی میں کہہ رہا ہوں انت خالد، انت یاسر، انتما، ہم کہیں گے انتما انتما. اور اگر دو مؤنث بھی ہوں تب بھی ہم کیا کہیں گے؟ انتما. یعنی تین ہم نے ڈیول کے لیے دیکھے، نحنو جو کہ پلورل کے لیے بھی آتا ہے، ہما جو کہ غائب کے لیے آتا ہے، اور انتما. جیسے اس آیت کو یاد کر لیجئے جس میں ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انتما. وہاں غار کا جب واقعہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ریفر کر کے کیا کہا؟ ہما اذ ہما فی الغار. تو نحنو کی ہمیں قرآن کریم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پر کہ دو لوگ اپنے بارے میں کہیں نحنو. البتہ جو دعا ہے جو آدم اور حوا علیہم السلام کی ہے، وہاں پہ ہمیں ربنا ملتا ہے. ربنا میں یہ جو نا ہے جو ڈیول اور پلورل کے لیے آتا ہے، یعنی اگر ہم سے کہا جائے اس میں کون سی ضمیر چھپی ہے تو ہم کہیں گے اس میں نحنو کی ضمیر چھپی ہے جو کہ دو کے لیے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا ضمائر منفصلہ میں ابھی تک دو سیٹس ہم نے دیکھے تھے، واحد اور جمع. واحد میں ہم نے دیکھا متکلم کہتا ہے انا، چاہے بائی ہو یا بہن ہو، انا، اور اس کی جمع ہم نحنو، بائی ہوں یا بہنیں ہوں یا ان دو کا مکس ہو تب بھی ہم نحنو ہی کہیں گے. سامنے ایک بائی ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے انت، سامنے ایک بہن انت، سامنے کئی بھائی انتم، سامنے کئی بہنیں انتن. وہاں ایک بھائی ہوا، وہاں ایک بہن ہیا، وہاں کئی بھائی ہم، وہاں کئی بہنیں ہن. اب ذرا ہم واحد سے تثنیہ کے اس سفر کو سمجھتے ہیں.
یعنی سنگولر کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ انا، میں. بھائی بھی کہے گا انا، بہن بھی کہے گی انا. اب اگر دو بھائی ہیں وہ خود کو کیا کہیں گے؟ نحنو. دو بہنیں بھی خود کو کیا کہیں گی؟ نحنو. سامنے بھائی ہے انت، سامنے بہن ہے انت. سامنے دو بھائی ہیں تو کیا کہیں گے؟ انتما. سامنے دو بہنیں بھی ہو تب بھی انتما کہیں گے. بلکہ تیسری علامت یہ ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن سامنے ہے تو ان کے لیے بھی ہم انتما ہی کہیں گے. اب غائب وہاں دیکھ لیجئے، وہ ایک بھائی ہے ہوا، وہ ایک بہن ہے ہیا. وہ دو بھائی ہیں ہما، وہ دو بہنیں بھی ہو تب بھی کیا کہیں گے؟ ہما. ایک بھائی اور ایک بہن وہاں کھڑے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہما. تو دیکھ لیجئے ہم یہاں پر ایک مشق کریں گے جس سے ہم سیکھیں گے سنگولر اور ڈیول. اس سے پہلے ہم نے پلورل کی مشق کی تھی. اس کے لیے ہم دو پارٹیسپینٹس کو بلائیں گے. ایک مذکر کے لیے کہے گا انا، یعنی انا طالبن. وہیں دوسرا جو ہے مونس کے لیے کہے گا انا طالبتن. انا طالب، أنا طالبة. انا معلم، أنا معلمة. انا مدیر. أنا مديرة. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. یعنی یہ ہو گیا ہمارا انا. تو ہم نے دیکھا بھائی نے بھی انا استعمال کیا اور بہن نے بھی استعمال کیا انا، لیکن اسم میں فرق تھا، طالبن طالبتن. اب مزید دو مائکس ہم آن کریں گے. ہم اب استعمال کریں گے انت اور انت. أنت طالبة. أنت طالب. أنت معلمة. أنت معلم. أنت مديرة. أنت مدير. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ بھائی کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ انت، اور بہن کے لیے انت. اب اسی طریقے سے دو اور مائکس آن کریں گے. ایک ہوا استعمال کرے گا، دوسرا ہیا کہے گا. هو طالب. هي طالبة. هو معلم. هي معلمة. هو مدير. هي مديرة. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب دیکھ لیجئے ہم کیا کریں گے. یہ جو طالب ہے یہ سنگولر ہے، اس کا ڈیول آن لگانے سے آتا ہے، طالبن سے طالبان. یہاں پر بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب اس میں ہم آن لگائیں گے تو یہ جو تا مربوطہ ہے یہ فلیٹ تا بن جاتا ہے اور پھر اس کے آگے الف اور نون لگ جاتا ہے. یعنی طالبن طالبان، طالبتن طالبتان، طالبتان. اسی طرح معلمن معلمان، اور یہ دیکھ لیجئے معلمتن معلمتان. اب اس کے لیے دو مائکس ہم آن کریں گے. نحن طالبان. جی نحن طالباتان. نحن معلمان. نحن معلمتان. نحن مدیران. نحن مدیرتان. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب آئیے اب ہم انتما سے ان دو دو کی طرف اشارہ کریں گے. یعنی کہنا ہوگا تم دو بھائی، تم دو بہنیں. انتما طالبتان، أنتما طالبان. انتما معلمتان، أنتما معلمان. انتما مدیرتان. أنتما مديران. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب آپ میں سے مزید دو پارٹیسپینٹس آئیں گے. جو ایک کہے گا ہما، وہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ دو اسٹوڈنٹس ہیں مذکر اور مؤنث کے لیے. هما طالبان. هما طالبتان. هما معلمان. هما معلمتان. هما مديران. هما مديرتان. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. تو ہم نے دیکھا کہ جب ڈیول ریپرزینٹ کرنا ہو، ہم دو کے لیے کیا ہے؟ نحنو. دو بھائی بھی کہیں گے نحنو طالبان، دو بہنیں بھی کہیں گے نحنو طالبتان. سامنے کی اور دو ہیں، مذکر کے لیے بھی ہم انتما کہیں گے، مؤنث کے لیے بھی انتما کہیں گے. وہاں پر دور دو شخص ہیں ہما، وہاں پر دور دو بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی ہما استعمال کریں گے. تو دیکھ لیجئے متکلم میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ سنگولر میں انا اور پلورل میں نحنو. مخاطب میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ انت سنگولر میسکولائن، انت سنگولر فیمینائن. انتم جمع کے لیے میسکولائن میں، انتن جمع کے لیے فیمینائن میں. یعنی جو 1 to 1 انٹریکشن ہوتی ہے اس میں، جیسے ہم نے سنگل فریم میں یہاں پہ کیا دیکھا تھا؟ انا انا، انتی انتی، انا انا، انت انت. یہاں پر ہم نے دیکھا تھا انا انتم، اور یہ واپس کیا کہتے تھے؟ نحنو خود کے لیے، اور اسے استاذ کو کیا کہتے تھے؟ انت. یہاں پر یہ بھی خود کو کہتی ہے انا اور ان کو کہتی ہے انتن، اور یہ واپس اسے کیا کہتے ہیں؟ انت یا استاذہ، اور خود کو یہ کیا کہتے ہیں؟ نحنو.
پھر ہم نے ملٹیپل فریم میں دیکھا، اگر یہاں سے بھی جمع ہے یہاں سے بھی جمع ہے، یہ الگ سے خود کو کہیں گے انا انا انا، اور کلیکٹیولی نحنو، انا انا انا، کلیکٹیولی نحنو. اور جب آپس میں بات کریں گے تو یہ انہیں کیا کہیں گے؟ انتن. یہ انہیں کیا کہیں گے؟ انتم. اب ذرا یوں دیکھ لیجئے، اب اگر اس فریم میں ہم دو پارٹیسپینٹس رکھیں گے تو یہ خود کو انا انا، یہ خود کو انا انا، یہ دو اب خود کو نحنو کہیں گے، یہ دو بھی خود کو نحنو کہیں گے. جب یہ اب ڈائیلاگ کریں گے، بات کریں گے، تو یہ ان دو کو کیا کہیں گے؟ انتما. یہ دو ان دو کو انتما کہیں گے. یعنی بالکل آسان ہے، کوئی مذکر اور مؤنث کا تفریق نہیں ہے. دو، ہم دو، چاہے ہم دو بھائی ہوں دو بہنیں ہوں، ہم دو کے لیے کیا آتا ہے؟ نحنو. اور سامنے والے دو کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انتما. آئیے اس فریم کو اب پورا مکمل سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ ہمارا مین فریم ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ اور سیکنڈ پرسن. تو اگر یہ استاد صاحب خود کو کیا کہیں گے؟ انا، یہ بھی خود کو انا انا کہہ کے پکاریں گے، لیکن کلیکٹیولی ان سب کا نام کیا ہوگا؟ یعنی جو ان کے سامنے یہ بچے ہیں، ان کے لیے کلیکٹیولی نام ہوگا نحنو، ہم. نحنو، ہم. جب یہ استاد کی طرف اشارہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انت یا استاذ، اے استاذ آپ. اور جب استاد ان کی طرف کچھ کہے گا تو کیا کہے گا؟ انتم. آج آپ بڑے مسرور ہیں، انتم. اب اگر فرض کر لیجئے کہ اس استاذ نے صرف دو بچے کھڑا کر لیے، مثال کے طور پر اس بچے کو اور اس بچے کو اب استاذ نے کچھ کہنا ہے تو استاذ صاحب کیا کہیں گے؟ انتما. انتما، تم دو، تم دو. وہیں سین سے باہر دیکھ لیجئے، وہ ایک مدیر ہے، وہ دو مدیر ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ہما. یہ تو ہم نے کر ہی لیا ہے، دو سے زیادہ کے لیے ہم. وہاں ایک بہن ہے، مدیرہ ہے ہیا، دو مدیرات ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہما. کئی سارے اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس وہاں ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہن. اس طرح سے اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری ساری جو ضمائر ہیں وہ کور ہوتی ہیں. اسے ہم مختلف طریقوں سے یاد بھی کرتے ہیں، جیسے جو عام اسلوب میں ہم غائب سے شروع کرتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، دائیں اور، ہیا، ہما، ہن. سامنے کیا آتا ہے؟ انت، انتما، انتم. اور اگر یہاں مونس ہوتا تو کیا آتا؟ انتے. اور ڈیول کے لیے انتما اور انتن. یہاں پر بھی آپ اسے بخوبی دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ انڈیویجولی خود کو کیا کہیں گے؟ انا انا انا. اکٹھے کیا کہیں گے؟ نحنو. خود کے لیے انہوں نے نحنو کہا، انہوں نے بھی خود کے لیے نحنو کہا. آپس میں جب یہ باتیں کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ ان سے کہیں گے انتن، یہ ان سے کہیں گے انتم. آج کی لرننگ کیا ہے؟ ایک بچے کو اگنور کیجئے. یعنی فرض کر لیجئے یہاں پہ 2:2 فریم ہے، یہاں پر انا انا نحنو ہی آئے گا، یہاں پر بھی انا انا یعنی دو کے لیے نحنو ہی آئے گا. لیکن جب یہ ان سے بات کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انتما. یہ ان دو سے بات کریں گے انتما. وہیں فریم سے باہر دیکھیے، غائب میں کوئی دقت نہیں. ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم دو سے زیادہ کے لیے، ہیا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، ہننا دو سے زیادہ کے لیے. یعنی ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ جو ڈیول کے جو ہم ضمائر استعمال کر رہے ہیں یہ میسکولائن اور فیمینائن کے لیے کامن استعمال ہوتے ہیں. تو چلیے آپ میں سے کون 1:1 یعنی کورسپونڈنس کے ساتھ آپ کو جو پہلا پارٹیسپینٹ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن جو دوسرا پارٹیسپینٹ ہے اسے اسی کا فیمینائن کہنا ہوگا. یعنی مثال کے طور پر ایک پارٹیسپینٹ کہے گا ہوا، خالی ہوا بھی کہہ سکتا ہے، ہوا مدیرن، تو دوسرے پارٹیسپینٹ کو ہیا پہ آنا ہے. اب اگر اس نے کہا انا طالبن تو دوسرے پارٹیسپینٹ کو انا ہی کہنا ہوگا، انا طالبتن. ہوا، ہیا، ہما، ہما، ہم، ہنا، انت، انتی، انتما، انتما، انتم، انتنا، انا، انا، نحنو، نحنو. بارک اللہ لکما. ہوا، ہیا، ہما، ہما، ہم، ہنا، انتا، انتی، انتما، انتما، انتم، انتنا، انا، انا، نحنو. نحنو. بارک اللہ لکما. هو مدير. هي مديرة.
هما مديران هما مديرتان هم طلاب هن طالبات أنت معلمة أنت معلم أنتما معلمتان أنتما معلمان أنتن معلمات أنتم معلمون أنا طالب أنا طالبة نحن طالبان نحن طالبتان نحن طلاب نحن طالبات जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बखूबी आप दोनों ने इसे किया है, बारकल्लाहु लकुमा। एक बार समराइज करते हुए देख लीजिए, यहाँ पर भी हुमा है, यहाँ पर भी हुमा है, यहाँ पर भी अंतुमा है, यहाँ पर भी अंतुमा है, और यहाँ तो नहनु ड्यूअल और प्लूरल के लिए यकसा इस्तेमाल हुआ है। अब आइए क्लास को कंक्लूड करने से पहले अब इन सब ज़माइर मुनफसिला को हम एक बार देख ही लेते हैं। तो वाहिद के लिए हमारे पास मुतकल्लम में क्या है? अना, भाई के लिए भी और बहन के लिए। तस्निया के लिए मुतकल्लम में क्या है? नहनु। दो भाई भी नहनु कहेंगे, दो बहनें भी नहनु कहेंगे। बल्कि और एक शर्त ये भी है, अगर भाई और बहन दो हों, यानी एक भाई और एक बहन का कॉम्बिनेशन हो, वो भी नहनु ही कहेंगे। जमा के लिए हमने क्या देखा? हम नहनु, दो से ज्यादा भाई भी कहेंगे और दो से ज्यादा बहनें भी कहेंगे। ये जो मुखातब है, सामने भाई है अंत, सामने बहन है अंति, सामने कई भाई हैं तो हम कहते हैं अंतुम, कई बहनें हैं अंतुन्ना सामने, लेकिन वहीं दो भाई या दो बहनें सामने होंगे तो क्या कहेंगे? अंतुमा। एक भाई और एक बहन भी सामने हो तब भी अंतुमा कहेंगे। गायब के लिए हम देख रहे हैं, वो देखो हुआ, वो देखो बहना हिया, वो कई भाई हैं हुम, वो कई बहनें हैं हुन्ना, वो दो भाई हुमा, वो दो बहनें हुमा, वो एक भाई और एक बहन हुमा। माज़ा तअल्लमना अल-यौम, आज हमने क्या सीखा? कलिमतानी तुहिब्बुहुमा अर्रहमान, दो ऐसे कलमे जो रहमान को बड़े पसंद हैं। और ज़माइर मुनफसिला में हमारा फोकस आज तस्निया पर था। तस्निया में हमने देखा मुतकल्लम, दो भाई हों, दो बहनें हों, एक भाई या बहन दो जब बनाएं उनके लिए भी हम नहनु इस्तेमाल करेंगे। सामने की तरफ बात करनी हो दो के साथ तो क्या कहेंगे? अंतुमा, वो चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो या मिक्स हो। इसी तरह गायब में दो भाई हों, दो बहनें हों, या एक भाई और एक बहन का मिक्स हो तब भी हम हुमा कहते हैं। अंतुमा में हमने खास फोकस में क्या देखा? मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अंतुमा। वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा याद दिलाकर अल्लाह ताला ने हमसे क्या फरमाया? इज़ हुमा, जब वो दो थे फिल गार। तो इस क्लास में जो भी खैर था, जो भी खूबी थी, वो महज अल्लाह के करम से थी। इसमें जो भी कमी कोताहियां थी वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।